السلام علیکم اسٹوڈنٹس، استاد کمپیوٹر اکیڈمی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں ہم مزید ٹینسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پہ ہے۔ تو چلو پراپرلی سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے کیا؟ تو سب سے پہلے اس کی پہچان کی طرف جاتے ہیں کہ یہ ایکچوئل ہم اس کو پہچانیں گے کیسے۔ تو جس جملے کے آخر میں چکاتا، چکی تھی، چکے تھے وغیرہ آ جائے تو ہم اس کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم کرکٹ کھیل چکے تھے، وہ کھانا کھا چکا تھا وغیرہ، اس طرح کے جملے جب آ جائے تو ہم اس کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے جملے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ایک اور بھی پہچان ہے۔ مثلا اگر کچھ فعلوں کی آخر میں الف ہوتا ہے، پھر تا آتا ہے، پھر یہ آتا ہے، پھر یہ تی آتے ہیں، پھر یہ آتے ہیں، پھر یہ تے ہوتے ہیں، یا لیاتا، لیے تھے، اس طرح کی ورڈ اگر آ جائے تو یہ بھی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے جملے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک اوپر والا ہو گیا چکا تھا، چکے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ لیاتا، لیے تھے وغیرہ جب آ جائے تو یہ بھی اسی ٹینس کے فقرے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اس نے خط لکھ لیا تھا، ہم کرکٹ کھیل لیے تھے، ہم نے کام کھا لیے تھے، ایٹسیٹرا، یہ بھی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جاتے ہیں کہ اس میں ورب کا کون سا فارم یوز ہوگا، تو ورب کا تھرڈ فارم یوز ہوگا۔ جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ ورب کے 3 فارم ہوتے ہیں، یعنی گو، وینٹ، گان، تو اس میں تھرڈ فارم یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہیلپنگ ورب کون سے یوز ہوں گے، تو ہیلپنگ ورب اس میں یوز ہوگا ہیڈ، HAD، ہیڈ یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ جنرلی فارمولا بنانے کے لیے یہ ایک فارمولا ہے، سب سے پہلے آپ کا سبجیکٹ ہوگا، پھر آپ کا ہیڈ ہوگا، اس کے بعد آپ کا تھرڈ فارم آف دا ورب ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا آبجیکٹ ہوگا۔ تو یہ آپ کا کلیہ بنے گا اس ٹینس کے لیے۔ اب آتے ہیں افرمیٹیو سینٹینسز کے لیے، یعنی جو مثبت جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سمپل فارمولا ہے، سب سے پہلے آپ کا سبجیکٹ، پھر ہیڈ، پھر تھرڈ فارم آف دا ورب، پھر آبجیکٹ۔ یہ آپ کا فارمولا ہے مثبت فعلوں کے لیے۔ فار ایگزامپل ہی ہیڈ won دا میچ، وہ میچ جیت چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آ گیا ہی آپ کا سبجیکٹ ہے، ہیڈ آپ کا ہیلپنگ ورب ہے، won آپ کا تھرڈ فارم آف دا ورب ہے، اور میچ آپ کا آبجیکٹ ہے۔ یا ہم نے اپنا کام ختم کر لیا تھا، وی ہیڈ فنش اور ورک، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جملے کے آخر میں چکاتا ہے یا لیاتا ہے، تو یہ تھرڈ یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے جملے ہیں، اور یہ اکارڈنگ ٹو دا رول ہم نے اس کے جملے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مزید فقروں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جملہ ہے نگیٹیو سینٹینسز، یعنی آپ کی مثبت فقرے تو بنتے ہیں لیکن آپ کے نگیٹیو سینٹینسز کیسے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے فارمولا ہے، سب سے پہلے آپ کا سبجیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے، پھر آپ کا ہیڈ ہوگا ہیلپنگ ورب، اس کے بعد ناٹ ہوگا، اس کے بعد تھرڈ فارم آف دا ورب ہوگا، اور اس کے بعد آبجیکٹ ہوگا۔ تو یہ بنے گا آپ کا فارمولا نگیٹیو سینٹینسز کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں کچھ جملوں کی طرف، جیسے کہ امجد نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں کہ آخر میں بولا تھا، تو یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انگلش میں یہ بنے گا امجد ہیڈ ناٹ ٹولڈ اے لائی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ سبجیکٹ ہے، پھر ہیلپنگ ورب ہے، پھر ناٹ ہے، پھر تھرڈ فارم آف دا ورب ہے، پھر آبجیکٹ ہے۔ تو یہ آپ کا بنے گا نگیٹیو سینٹینس۔ یا اس نے اپنا وقت نہیں ضائع کیا تھا، ہی ہیڈ ناٹ ویسٹڈ ہز ٹائم، ٹھیک ہے۔ یا ہم پشاور نہیں گئے تھے، وی ہیڈ ناٹ گون ٹو پشاور، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے آپ کے ہیں نگیٹیو سینٹینسز۔ اب آتے ہیں انٹروگیٹیو سینٹینسز کی طرف، کی یعنی سوالیہ جملے کیسے بنتے ہیں، انٹروگیٹیو۔
تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہیلپنگ ورب ہے ہیڈ، یہ سب سے شروع میں آ جائے گا، یعنی آپ کے سبجیکٹ سے پہلے آ جائے گا، اور فقرے کے اینڈ میں آپ لگائیں گے سائن آف انٹروگیشن، یہ والا سمبل، ٹھیک ہے۔ فارمولا اس کا بنے گا، یعنی سب سے پہلے آپ کا ہیلپنگ ورب ہوگا ہیڈ، پھر سبجیکٹ ہوگا، پھر تھرڈ فارم آف دا ورب ہوگا، پھر آپ کا آبجیکٹ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب جملوں کی طرف آتے ہیں، جیسے کہ کیا تم پھول توڑ چکے تھے، تو ہیڈ یو پلیک دا فلاورز، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہیڈ آپ کا ہیلپنگ ورب ہے، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، یہ آپ کا تھرڈ فارم آف دا ورب ہے، اور یہ آپ کا آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مراد لیمپ بجھ چکا تھا، لیمپ کو بجھا چکا تھا، تو یہاں پر ہیڈ مراد پٹ آؤٹ اے لیمپ، اور یہاں پر آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سائن آف انٹروگیشن جو یہ ہوتا ہے کوشچن مارک، یہ لاسٹ میں لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتے کیسے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیزیں یہ ہے کہ کبھی کبھار اس طرح کے جملے ہوتے ہیں کہ کچھ جملوں میں ایک کام مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا وقوع پذیر ہونے والا ہے، یہ تھوڑا دھیان سے سنیں گا، یعنی ایک کام ختم ہو گیا ہے اور دوسرا وقوع پذیر ہونے والا ہے، تو یہ دو طرح کے کام ہیں، یعنی عام طور پر دو کام کا ہونا ضروری ہے، جس میں ایک کام ختم ہو چکا ہے اور دوسرا شروع ہونے والا ہے۔ جو کام یعنی پہلے مکمل ہو چکا ہے تو اس کے لیے پاس پرفیکٹ ٹینس کے جملے ہم استعمال کریں گے، اور جو کام شروع ہونے والا ہے اس کے لیے ہم پاس انڈیفینٹ ٹینس کے جملے ہم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو یہاں سے پتہ چلے گا کہ اس طرح کے سینٹینس ہوتے کیسے ہیں اور ہم اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے۔ تو یہ جملہ ہے، اس کو دیکھیں کہ پولیس آنے سے پہلے چور بھاگ چکا ہے۔ اب یہ دو طرح کے جملے ہیں، ایک چور بھاگ چکا ہے، ایک یہ سینٹینس ہے، یہ ایک ہے پولیس آنے سے پہلے۔ تو چور بھاگ چکا ہے، یہ پہلے مکمل ہو چکا ہے یہ کام، اور یہ کام آنے والا ہے، یعنی وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ تو یہ جملہ جو ہوگا یہ پاس پرفیکٹ ٹینس میں ہوگا، اور یہ جو ہوگا یہ آپ کا یہ والا یہ آپ کا پاسٹ انڈیفینٹ میں ہوگا، اور یہ پاس پرفیکٹ میں ہوگا۔ جس طرح یہ میں نے لکھا ہے کہ the thief had escaped before the police arrived، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو the police arrived ایک یہ جملہ ہے، اور the thief had escaped، تو اب اس جملے کو دیکھو، یہ جملہ بنے گا آپ کا، ٹھیک ہے، پاسٹ، یہ جملہ آپ کا پاسٹ پرفیکٹ میں بنے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا اس میں ہم تھرڈ فارم یوز کریں گے، ہیڈ یوز کریں گے، اور جو دوسرا جملہ ہے اس کو ہم پاس انڈیفینٹ ٹینس میں یوز کریں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کو تھوڑا دھیان میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوستو اب کچھ جملوں کی طرف آتے ہیں کہ اس طرح کے جملے کس طرح ہوتے ہیں، جس سے کرا یہ ہے کہ ٹرین آنے سے پہلے وہ ٹکٹ خرید چکا تھا۔ اب یہ دیکھو وہ ٹکٹ خرید چکا تھا، یہ کام پہلے ہو چکا ہے، اور ٹرین آنے سے پہلے یہ کام شروع ہونے والا ہے، تو یہ جملہ جو ہوگا یہ پاسٹ پرفیکٹ میں ہوگا، اور یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہوگا۔ تو اس کا انگلش کیسے بنے گا، ہی ہیڈ باٹ ہیز ٹکٹ بیفور دا ٹرین ارائیوڈ، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یعنی تمہارے جانے کے بعد میں سو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو میں سو گیا تھا، یہ سب سے پہلے ہو گیا ہے، اور یہ وقوع پذیر ہونے والے ہیں، شروع ہونے۔ آفٹر یو ہیڈ لیفٹ آئی وینٹ ٹو سلیپ، تو ان چیزوں کو تھوڑا دھیان سے آپ لوگ سنے گا اور سمجھے گا۔ ابھی تک اب ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں دوستوں۔ جس طرح ہم نے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو سمجھا، اس کی اردو پہچان ہم نے سمجھی کہ اس طرح کے فقرے کیسے ہوتے ہیں، اس کے اینڈ پہ کیا آئے گا، اس کے ورب کیسے ہوں گے، ہیلپنگ ورب کون سے ہوں گے، اس کے مثبت فقرے، نگیٹیو سینٹینسز، انٹراگیٹیو سینٹینس، اس کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف کہ ایکسرسائز ہے کیا۔ تو جس طرح ایکسرسائز میں نے دو کویسچن خود حل کیے ہیں، باقی آپ لوگ خود حل کریے، تو تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں یہ سینٹینس۔ جس طرح پہلا ہے کہ وہ تمام سوالات حل کر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اینڈ میں کیا ہے، تو چکاتا ہے، تو یہ پاس پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو ہی ہیڈ سالوڈ آل دا سمس، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنا پرس پورا کر دیا تھا، تو یہ بھی یہاں پر دیکھو دیا تھا ہے، تو یہ پاس پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے. دے ہیڈ ڈن دیئر ڈیوٹیز. باقی جتنے بھی جملے ہیں، اس نے میرا مطالبہ تسلیم نہیں کیا تھا، انہوں نے بہت سے درخت نہیں لگائے تھے ایٹسیٹرا. یہ آپ لوگ خود ان چیزوں کو ایکسرسائز کرو تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس طرح کے سینٹنسز کس طرح بنانے ہیں اور یوز کرنے ہیں. لیکن اگر پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو کائنڈلی آپ کمنٹس میں مجھے مینشن کر سکتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کو آپ کر لائے، تو انشاءاللہ میں اس کے لیے پھر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا. اگر ویڈیو پسند آیا دوستو تو کائنڈلی سبسکرائب اور چینل اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا. تب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.